السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ریئل اپڈیٹس۔ دوستوں، ریئل اپڈیٹس میں ہم کرنٹ ایشوز پہ بات کرا کریں گے، اہم ایشوز پہ بات کرا کریں گے اور اس اینگل سے بات کریں گے جو ایک منفرد اور ایک نیا انداز ہوگا۔ بہت سی باتیں کوشش کروں گا کہ انوکھی اور مختلف ہوں اور لوگوں سے جو کر رہے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں روایتی بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے نیوز وہ بھی آپ کے سامنے رکھا کروں گا، جو بھی کرنٹ نیوز کرنٹ ایشوز ہیں۔ آج کل حالات جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک میں، آپ اس وقت کافی سیاسی گہم گہمی ہے اور کافی جو ہے نا اس وقت ماحول گرم ہے۔ میں بات آغاز کروں گا عمران خان سے، جو اس وقت ظاہر ہے انہوں نے بہت ایک موٹیویٹ کیا اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو، اور آج سے 4 مہینے پہلے جو صورتحال تھی اس میں مہنگائی کی وجہ سے اور بہت سے اس طرح کے معاشی مسائل کی وجہ سے اس وقت عمران خان بہت ہی نیچے جا چکے تھے ان کے گراف، اور کافی مشکلات کا شکار تھے، لیکن اپنی ڈائنامک شخصیت کے ذریعے اور انہوں نے بڑے ایک لیڈرشپ کے ایک اسٹائل کی وجہ سے انہوں نے ایک اپنے آپ کو گین کیا، اور یہاں تک کہ اتنا گین کیا کہ اس وقت جو ان کی منفی چیزیں تھیں وہ مثبت ہو گئیں، اور کافی جو ہے ان کو اس بات کا فرق پڑا۔ میں کسی کی حمایت اور اختلاف اور مخالفت کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ اس وقت جو ان کے جو مخالف تھے وہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو اسٹیبل کریں۔ پی ڈی ایم کی بات میں کروں گا آگے چل کے، لیکن اس وقت تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ملک میں ایک عمران خان نے اپنی یعنی شخصیت کے ذریعے اور ایک اپنی لیڈرشپ کے ذریعے بہرحال ایک اپنے ماحول ان کو بنا لیا، حالانکہ بہت سے ایسے کام جو کہ روایتاً صحیح نہیں تھے، آئین کو توڑنے کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے قانون کی پاسداری ہو، اس معاملے میں آئین کی پاسداری ہو، سپریم کورٹ کے آرڈرز کی پاسداری ہو، اس میں انہوں نے اس کو بریچ کیا اور اس کے اگینسٹ وہ رہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ اس نے شروع سے ایک خان صاحب نے اپنا ایک پروپیگنڈا بنایا، اور نواز لیگ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت جو ان کے اینٹی تھے ان کے خلاف ایک بیانیہ جو مضبوط اور بھرپور انداز میں رکھا، وہ بیانیہ کام آیا۔ اور اس وقت عمران خان کی جو اس وقت پذیرائی نظر آ رہی ہے، وہ اس میں صرف عمران خان کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ ان کا وہ بیانیہ ہے کہ وہی چور حکومت، وہی بدماش، وہی لٹیرے پھر بارڈ آ گئیں۔ کیسا ملک ہے جہاں پہ کس طرح وہ زبردستی جو ہے نا وہ اپنے خرید و فروخت کے ذریعے اور بیرونی طاقت کے ذریعے واٹ ایور، وہ صحیح غلط ہے بہرحال، لیکن انہوں نے اس ایشو کو بہت ہی اچھے انداز میں ایڈریس کیا، اور یہ عمران خان کی کامیابی ہے، اور اس نے اس بیانیے کی وجہ سے جو ہے نا عوام میں ایک ریئیکشن کریٹ کر دیا ہے اور ایک ماحول بنا دیا کہ لوگ اس وقت جو ہے نا وہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ عمران خان کو بہتر سمجھ لگی، جبکہ 4-6 مہینے پہلے سچویشن کچھ اور تھی، اور اس وقت وہ حکومت کو قبول نہیں کر رہی ہے اس وقت۔ بلکہ میں یہ بات کہوں گا کہ عمران خان کے اپنی جو ہے مومنٹم جو انہوں نے کریٹ کیا ہے اور ایک طے کر لیا ہے کہ انہوں نے الیکشن ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب ان کی کئی وجوہات ہیں، بیسیکلی ان کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ ٹائم اگر دے دیا حکومت کو تو یہ ان کے لیے بھی مسائل کھڑے ہوں گے، اور حکومت نے کچھ کارکردگی دکھا دی تو یہ مسائل کھڑے ہوں گے، حکومت نے اگر ان کے خلاف ان کو ٹائم مل گیا تو وہ بھی پریشان کریں گے، لہذا جتنی جلد ہو سکے وہ الیکشن کروائے، اور یہ الیکشن ہو یا نہ ہو، عمران خان صاحب نے اپنی کمپین تو بنا لی۔ عمران خان نے اس وقت اپنی ایک بات تو بنوا لی، الیکشن ابھی ہوں گے یا بعد میں ہوں گے، وہ ایک بھرپور کامیاب الیکشن مہم جو ہے نا اس نے تیار کر لی ہے۔ اچھا ہوا برا ہوا یہ الگ بات ہے، ہاں یہ بات میں ضرور پسند نہیں کرتا کہ ایک ایگریشن کی سیاست، ایک جھگڑے کی سیاست، یہ روایت نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلے بھی کراچی میں تو بہت نقصان ہوا اس ایگریشن سے اور اس طرح کی سیاست سے، اور خون خرابے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ تو سب مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں ہے یہاں پہ رہنے والے، لہٰذا چاہے عمران خان ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی گروپ ہو، میں ذاتی طور پہ یہ مشورہ دوں گا کہ کسی بھی اس طرح کی کوشش نہ کی جائے جس سے جو ہے نا وہ ایک خون خرابہ یا فسادات کی طرف ہماری قوم اور ہمارا ملک جا سکے، جو کہ ایک نقصان دہ ہوگا۔
لہٰذا اس وقت عمران خان صاحب کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا، یعنی ان کے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے، اور وہ مسلسل اس سٹریس کو بڑھا رہے ہیں اور ایک کمپین انہوں نے تیار کر لی ہے۔ اب اس صورتحال میں کیا فیصلہ، کیا فائدہ نقصان ہے، یہ بھی میں آپ کی طرف سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ایک جو پارٹیوں کو دیکھا جائے تو وہ MQM کے لیے ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ ایک عجیب ایک کشمکش میں گرفتار ہو چکی ہے، اور MQM جب کچھ دن پہلے جب عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تو وہ ہکا بکا تھے کہ ساری ان کی پلاننگ فیل ہو گئی۔ اب جب دوبارہ حکومت بنی تو MQM کو پھر ایک امید پیدا ہوئی کہ چلو بھئی اب بیسیکلی اب تو چلو ہماری حکومت بن گئی اب تو، لیکن اس وقت جو MQM کے لیے سب سے بڑا ایک نقصان ہے وہ عوامی پذیرائی، عوامی سپورٹ وہ کھوتے جا رہی ہے۔ ایک تو اس نے جو اتحاد کیا، ان لوگوں سے اتحاد کیا جو کہ ظاہر پسند نہیں کرتے، خاص طور پہ کراچی کی قوم پسند نہیں کرتی، وہی پیپلز پارٹی، وہی نون لیگ اور پھر مولانا فضل الرحمان، ان کو کراچی کے لوگ اس طرح پسند نہیں کرتے، بلکہ پروپیگنڈا ان کے خلاف بہت زیادہ رہا۔ تو لہٰذا انہوں نے ان کی گود میں بیٹھ کر MQM نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تھی۔ اب ان کے جو بھی فوائد حاصل کرنے تھے، جو مقاصد تھے، پتہ ہی ہے وہ تو اسی طرح وہ سیاست کرتے آئے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے مہاجروں کا، یعنی سو کالڈ جسے اردو بولنے والے ہیں، ان کا سودا کیا ہمیشہ، اور سینٹ کی سیٹیں ہیں، کئی چیزیں جو کہ ان کا وہ سودا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جو بھی کیا یہاں پر اس کا فائدہ ان کو بظاہر تو نظر آ رہا تھا، لیکن اب یہ ایک بڑا ان کے لیے چیلنج ہو گیا ہے MQM کے لیے کہ کراچی کی عوام کا رجحان اس وقت PTI کی طرف ہے، وہ عمران خان کی لیڈرشپ پہ کہ، اور کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونا اچانک، یہ ایک بڑی ایک اس سے لوگوں کے اندر بڑی حوصلہ ملا ہے، کراچی کے لوگ جو ہے نا وہ کچھ اور سوچنے لگے ہیں۔ یہ سوچنا یعنی PTI کی طرف سوچنا اور MQM کا اتحاد سے الگ، جب سے PTI سے الگ ہونا، یہ MQM کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ MQM جو ہے نا کسی نہ کسی طرح اپنے اس اتحاد سے، حکومت کے اتحاد سے نکلنے کی کوشش کرے گی، اور PTI کی طرف ان کا رجحان ہوگا۔ یہ PTI کی طرف اس وقت اینٹی کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر یہ کھڑے ہو گئے تو جو رہی صحیح سیٹیں ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے جائیں گی۔ اس بات کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے ایک بلنڈر کیا ہے، اور اس کا ان کو بھگتنا پڑے گا اگلے الیکشن میں۔ لہذا MQM کی میری پیشن گوئی ہے کہ وہ پوری کوشش کرے گی کہ جلد از جلد اپنے بہانے بنا کے، جھگڑے بنا کے، اس نے شروع کر دیا ہے کہ وسیم اختر کا قدم جو اٹھایا ہے، جو کچھ انہوں نے بولا ہے کل پرسوں، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ پبلک کا رجحان کیا ہے، اور لہٰذا اس پبلک کے رجحان کے خلاف وہ کھڑے ہوتے ہیں تو MQM کا صفایا ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ MQM لامحالہ کوشش کرے گی کہ دوبارہ عمران خان کی طرف جائے، جبکہ وہ برائیاں تو کر رہی ہے عمران خان کی، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے اندر ان کو زیادہ کام ہوتے ہوئے نظر آئیں، کراچی کو فائدہ ہوا یا MQM کو فائدہ ہوا، یہ انہوں نے مطلب رہی ہے۔ دوسری جانب فیصل واڈا وغیرہ کی گفتگو میں دیکھ رہا تھا تو فیصل واڈا نے صاف کہا ہے، اور یہ بھی اچھا انسٹنس ہے کہ ہم PTI MQM کو قبول نہیں کرے گی۔ اب PTI نے لاسٹ ٹائم جس طرح MQM نے دھوکہ دیا ہے، جس طرح وہ کیا ہے، اب کبھی ان پر اعتبار نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ فیصل واڈا کی بات ہے، آگے چل کے چیزیں بدل جاتی ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جب ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری حکومتوں کا، اور کہ بکنا اور کیا بولتے تھے پیسہ، اور وہ عناصر جو کہ چند سیٹیں جن کی ہوتی ہیں، جن کے 2 4 5 6 8 10 سیٹیں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے نا دولت اور مفادات اور فوائد بہت زیادہ سمیٹتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہمارا المیہ ہے، مسئلہ ہے جو کہ ایک غلط ہے بالکل، اور یہ ہمارے یہاں سیاست میں بدلنا چاہیے، کوئی اقدامات کرنے چاہیے کس طرح۔ لیکن میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ میں پیشن گوئی ہے کہ MQM جلد از جلد اس اتحاد سے باہر آ جائے گی، اور کوشش کرے گی کہ فی الحال وہ الگ رہے، اور آگے چل کے بالآخر اس ہوا کا جو زور چلا ہے وہ محسوس کر رہی ہے کہ اس ہوا کے زور میں وہ اگینسٹ نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ ہو۔ لہٰذا یہ میری پیشن گوئی ہے اس کے بارے میں۔ اب جہاں تک اس وقت حکومت کے کرنے کا کام ہے، اس وقت دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف اگر
موجودہ حکومت اس وقت اگر مقابلہ کر سکتی ہے تو فی الحال تو نظر نہیں آتا. فی الحال تو وہ مجبور ہوگی اور الیکشن کرانا پڑے گا. جس اسٹرینتھ کے ساتھ اور جس زور و شور کے ساتھ, جس آواز کے ساتھ خان صاحب اٹھے ہیں اور وہ ان کی پبلک اٹھی ہے, ان کو پذیرائی ملی ہے, محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے بڑھے گا اور بالآخر جو ہے الیکشن کرانا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح ہو سکتا ہے, میں اس کا سلوشن بتاتا ہوں کہ میرا کام تجزیہ کرنا ہے اور انصاف کی بنیاد پہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو باتیں بتاؤں جو میری اپنی سوچ سمجھ ہے. اچھا, اس وقت جو ہے اگر مقابلہ کرنا ہے نون لیگ نے یا شہباز شریف نے یا اس وقت پی ڈی ایم نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہ ایک راستہ ہے صرف, اور وہ راستہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل حل کرے. سب سے بڑا مسئلہ وہ مہنگائی ہے. اگر مہنگائی کو کنٹرول کر لیا, اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے بعد قیمتیں جو ہے نیچے آ گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی کامیابی, کیونکہ پبلک پچھلی دفعہ جو سب سے زیادہ نالا ہوئی ہے پی ٹی آئی سے, عمران خان سے, وہ اشیاء کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے, پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے کے, اشیائی خوردنی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے. اب یہ قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اگر موجودہ حکومت ان قیمتوں کو نیچے لے آتی ہے تو شاید وہ اپنا مورائل اور اپنی جو ہے عزت بحال کر لے, بڑھا لے اور پھر ایک مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اگر کسی چیز کو ایکسپوز کرنا ہے تو 4, 10, 15 چیزوں کو ایکسپوز نہ کرے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز پہ ڈھنڈورا پیٹا جائے. یہ ایک سیاست کا طریقہ ہے, یہ مارکیٹنگ کا طریقہ ہے, یہ ایک جو ہے ٹیکنیک ہے کسی بھی چیز کی مارکیٹنگ کی. وہ یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو طے کر لے, اور وہی مہنگائی ہے. جو عمران خان کی حکومت میں جو بڑا ایک فالٹ آیا وہ یہی تھا کہ عوام پریشان ہو گئی بے روزگاری کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے. اب مہنگائی ہی کو اگر وہ ایڈریس کرے, یعنی پی ٹی آئی نے جو سب سے بڑا جرم کیا ان کے وہ یہ کہ مہنگائی آسمان تک لے کے گئی, یہ اس چیز کو اگر نیگیٹو بنائے اور عمران خان کے خلاف استعمال کرے تو شاید لوگوں کو ریوائول ہو سکتا ہے. ویسے پبلک شارٹ میموری ایک عام مقولہ ہے انگریزی میں کہ لوگ بھول جاتے ہیں جلدی, لہٰذا اس چیز کو اگر یاد دلا دیا نا موجودہ حکومت نے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو سروائیول کر دے. لیکن پی ڈی ایم اس وقت جو ہے نا وہ مشکل ہے کہ وہ جم سکے, یعنی ان میں ابھی سے ہی دراریں پڑنا شروع ہو گئی ہیں, اختلافات شروع ہو گئے, اور جو ان کے ساتھ تھے وہ اگر انہوں نے رجحان دیکھا پی ٹی آئی کا ریوائیول کا آگے بڑھنے کا تو وہ پھر ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیں گے, جو کہ ان کے لیے خطرناک ہوگا. اسی طرح پی ٹی آئی کے جو منحرف افراد ہیں یا اور لوگ ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر افراد جو ہے وہ مفاد پرست ہیں, موقع پرست ہیں اور دولت اور پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور چڑھتے صورت کے پجاری ہیں, لہٰذا بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے. اور وہ اس وقت اگر پی ٹی آئی کا عروج بڑھتا ہے یا اس وقت ان کی کمپین بڑھتی ہے, they have started the campaign, الیکشن کمپین کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, تو اس سے متاثر ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے تو پھر یہ بہت سے لوٹے, بہت سے وہ جو ہے افراد وہ ادھر آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو اپنے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے, جیتنے کے لیے کام کرنا پڑے گا. لہذا یہ بات ہے کہ اگر عمران خان نے اس کامیابی سے اس کمپین کو اٹھا لیا, لوگوں کو جگا دیا اور باہر لے آئے تو یہ عمران خان کی کامیابی جلد ہی ہوگی. اور اب جو کامیابی ہوگی وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ مسائل مشکلات آ رہی ہیں, کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں. مسجد کا واقعہ ہے وہ اچھا نہیں ہے, اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لانڈھی کے اندر جو ہے نا, کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ وہ ان کے جو ہے نا وہ جھنڈے جلا دیے گئے اور وہ بینرز ڈال دیے گئے. یہ عمومی واقعہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, وہ صرف ایک لانڈھی کا واقعہ, ایک معاملہ ہے. وہاں پہ جو آفاق احمد اور جو حقیقی گروپ ہے بہت اسٹرانگ ہے اور ہمیشہ اسٹرانگ رہا ہے. اب ان کو سپورٹ ہے جو بھی ہے, بہرحال وہ ہمیشہ سے اسٹرانگ رہا ہے. وہاں پہ ایم کیو ایم کے پیک کے دور میں بھی اور حکومتی دور میں بھی وہ اندر داخل نہیں ہو سکا. لہٰذا اس مضبوطی کی وجہ سے وہاں پہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتے. تو پی ٹی آئی وہاں نے گھسے, دفاتر بیان آئے ان کے, اس میں گھسے کانسٹیٹوئنسی جو ان کی جہاں پہ ان کا ایک قلعہ کہہ لیں, تو لہٰذا انہوں نے اس کا ریئیکشن شو کیا. یہ عمومی نہیں ہے, یہ جھنڈے جلانا پی ٹی آئی کے خلاف کراچی میں ایسا نہیں ہے, یہ ایک مخصوص جگہ پہ ہوا تھا, لہٰذا اس معاملے کو وہ نہیں کرنا چاہیے. اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ
اس وقت جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا بھی ہے. جماعت اسلامی بھی اس وقت ظاہر ہے کہ خاموش رہی، اور یہ اسٹریٹجی اچھی رہی ہے جماعت اسلامی کی کہ جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اس کا ایک وقار ہے، ایک لوگ سمجھتے ہیں اس کو بہتر، اچھا ایمانداری کے لحاظ سے بھی اور دیگر عنوانات کے لحاظ سے. لیکن اس وقت جماعت اسلامی کے لیے ایک امتحان ہے، کیونکہ وہ دونوں طرف اس وقت فی الحال نہیں ہیں. لیکن they have to take the decision کہ انہوں نے سوچنا ہوگا. اگر سیاست میں رہنا ہے تو سیاست میں رہتے ہوئے اگر بالکل آؤٹ ہو جائیں تو پھر یہ ووٹ بینک بہت بڑا متاثر ہوتا ہے. اسی طرح کی جیسی مثال، جیسے الیکشن سے کوئی بائیکاٹ کر دے تو بائیکاٹ کرنے کے بعد جو نقصان ہوتا ہے، ایسے ہی سیاست سے پیچھے رہنے کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے فضل الرحمان وغیرہ کا ایک اسٹینس رہا، باوجود وہ بدنام ہے، برا، سب کچھ، جس سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے ایک چیز طے کی اور اس کے بعد وہ لگا رہا، تو وہ اس کا فائدہ الیکشن میں نظر آیا، جو ابھی یہاں پر خیبر پختونخوا میں جو اس کو فائدہ ہوا. اسی طرح ابھی بھی اس کو فائدہ ہوگا اس چیز کا کہ اگلے ہونے والے انتخابات میں اس کا رزلٹ مل سکتا ہے، ملے گا، کیونکہ اینٹی حکومت ووٹس ملتے ہیں، اقتدار کے خلاف جو بھی ہوتا ہے اس کو ووٹ ملتے ہیں، یا جو بھی ہے، مطلب اس لڑائی میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن جماعت اسلامی کیونکہ الگ رہی ہے تو اس کا ایک مسئلہ ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت میں تو یہی کہوں گا کہ سوچنا پڑے گا کسی ایک طرف ہونا چاہیے. اور اس وقت ہے بہتر تو یہ ہے کہ ملک میں ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ایک عرصے تک لیفٹسٹ جو ہے ملک میں رہے، پریشان کرتے رہے، تو رائٹسٹ گروپ اور اسلامی گروپ کو ایک ہونا چاہیے. کسی نہ کسی طرح پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے یہی راستہ ہے کہ اسلامی جماعتیں ایک ہو جائیں، رائٹسٹ گروپ ایک ہو جائیں، اور ان رائٹسٹ گروپ میں کون ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں، یہ سوچنے کی باتیں. پی ٹی آئی اور عمران خان کا بھی جو ہے وہ موٹو جو رہا ہے، جو دعوے ان کے رہے ہیں، وہ بھی ایک پازیٹیو کہہ سکتے ہیں ان کو، باوجود کہ بہت خرابیاں، بہت برائیاں، بہت مسائل کھڑے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی نے کھڑے کیے، اور ایک کہتے کچھ کبھی کچھ کرتے کچھ کبھی کچھ، یو ٹرن لینا، باتوں کو پھیر دینا، باوجود اس طرح کی چیزیں کرنا. لیکن فی الحال ابھی تک جو کوئی بڑے اسکینڈل سامنے نہیں آئے، اور اگر اسکینڈل سامنے نہیں آتے تو اور اگر کچھ چیزیں ایسی محسوس ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو بھی کسی نہ کسی طرح ملنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو مثبت سوچ رکھنے والی جماعتیں ہیں، جو اسلامک مائنڈڈ جماعتیں ہیں، اور جو ہے ملک کے لیے یعنی پازیٹیو ذہن رکھتی ہیں، اسلام کے لیے پازیٹیو ذہن رکھتی ہیں. تو ان قوتوں کے ساتھ اگر وہ آتی ہے تو وہ ان کو پذیرائی ملے گی، اور ظاہر ہے کہ اس طرح تنہا جو ہے وہ جماعت اسلامی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے پبلک، کیونکہ میڈیا میں اب سلسلہ سارا شروع ہو گیا میڈیا کا. جو لوگ میڈیا میں ہیں، جو لوگ میڈیا میں رہ سکتے ہیں، میڈیا میں ڈیبیٹ اپنا موضوع بنا سکتے ہیں، اب چاہے عمران خان ہو، چاہے یہ فضل الرحمان ہو، چاہے جو ہے نا وہ بہت سی اور قوتیں، ان کو یہ گر پتہ ہو گیا کہ یار میڈیا میں کس طرح رہنا ہے میڈیا میں رہنا ہے، میڈیا میں رہنے کے لیے جو کچھ بھی کریں. اور بہت سے ایسے سوشل ورکر بھی ہیں، ایسے بہت سے نمونے بھی ہیں جو نظر آتے ہیں کہ ان کو بھی ٹیکنیک پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح ایک گفتگو کا ذریعہ بنے رہیں. تو وہ اگر رہتے ہیں تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو کہ ان کو پذیرائی مل سکتی. تو جماعت اسلامی کو بھی اس بارے میں سوچنا پڑے گا. بہرحال جماعت اسلامی کا اپنا ایک وہ ہے سیٹ اپ ہے، اور وہ اس کو بہتر سے بہتر سمجھتی ہے. لیکن میں ایک عمومی تجزیہ کر رہا ہوں، ایک جنرل تجزیہ کر رہا ہوں جو کہ اس کے سامنے. تو یہ ساری باتیں تھیں، تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت مشکلات جو ہے عمران خان کے خلاف جو بھی حکومت طاقتیں ہیں، قوتیں، اور عوام جب کھڑی ہو جائے، اور عوام جب ہو جائے تو پھر ادارے بھی مجبور ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بہت سے قانون بھی جو ہے وہ راستہ نہیں مطلب روک سکتے کسی بھی چیز کا. یہ اس وقت بظاہر تو نظر آ رہا ہے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتے ہیں، دوسروں کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کس طرح لے کے چلتے ہیں اس معاملے کو تاکہ وہ جو ہے ٹیکل کر سکیں، اس کو بیلنس کر سکیں. یہ جو ہے نا آخر میں ویسے یہ بات کہوں گا کہ ناظم جوکیوں کا ایک افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ سوشل بات بھی میں کرتا ہوں اس چینل پہ. تو ناظم جوکیو اس وقت افسوس کی بات ہے کہ جو اس کا ایم پی جو بھی تھا، وہ اس کو باقاعدہ ووٹ کے لیے ایم کو بلایا گیا وہاں پر، اور وہاں پر ووٹ ڈلوایا گیا پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے حق میں، اور اس کو جو ہے نا ضمانت دی گئی اس طرح کی.
اور بعد میں اس کی اہلیہ بھی جو ہے نا وہ وڈرا ہو گئی، لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ اس میں موقف اختیار کرے اس عورت کے ساتھ، اس کی بیوی ہے، اور ناظم جوکیو جو ہے وہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، ورنہ یہ بہت ہی بری مثال قائم ہوگی اگر اس کے قاتل جو ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ نمائندہ جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ اگر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو، آج کی چیزیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہا کریں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔